انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا ادھورا کام کرتے ہیں۔ آدھا ادھورا کام کرنے والے شخص کو خود بھی اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کام کو پوری محبت سے کرتے ہیں اور آپ اپنے کام کا لطف لیتے ہیں اور آپ اپنے کام میں محو ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا کام ہی آپ کو سکون اور اطمینان دینے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایک قدم آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی میں قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے کس منزل کا انتخاب کیا ہے، کون سی سڑک انہیں پکڑ دی ہے، میں جانا ہے۔ تاریخ انسانیت میں، پھر اس کے بعد تاریخ اسلام میں کارہائے نمایاں صرف ان لوگوں نے سر انجام دیے ہیں جن لوگوں نے کسی منزل کا تعین کیا، پھر دھوپ بھی آتی رہی، رستے میں تکلیفیں بھی آتی رہی، پھر بہت سارے معاملات میں گھٹن بھی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا، جدوجہد سے اپنا سفر جاری رکھا۔ انہوں پورے طور پر کسی رنگ میں وہ رنگ گئے، پورے طور پر اس کا انہوں نے ذائقہ محسوس کیا، اس کی انہیں لذت آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کچھ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا۔ فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں، تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام، اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے میں احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔ یہاں کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔
پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ کہ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں۔ پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ، اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ لکھیں، یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے، حضور کا حکم مان بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ کا حضور نہیں کاٹ۔ غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ دی، محمد ابن۔ اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں، اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کیا حضور مجھے نہیں چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہوں۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی۔ ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہے نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟
حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی۔ میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور، کتنا مضبوط ہے، کتنی شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ، جائز ہے پر پسند فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کرنا، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا۔ حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے، جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں، تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے۔ آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک۔ یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا، رضا کو، میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی ماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے ان کا۔ بھئی آپ اچھی باتیں کیوں کرتے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ جی باتیں کرتا ہے تو، اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و۔ نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچھی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ۔ کمزور اچھی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔
تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا تو میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا، بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے۔ ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابوالکلام انہیں کہا جاتا ہے، گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب، خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں
नबी पाक के बाद हजरत सिद्दीक अकबर का नाम है, फिर हजरत सलमान फारसी का, इस तरह करके वो अपना शजरा तरीक़त मशाइख चलाते हैं। हजरत पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि चूरा शरीफ से वाबस्ता थे, नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे, बात करते थे तो वो जिनसे मैंने सुनी उन्होंने भी बड़े वालेहाना अंदाज में सुनाई। कहने लगे बात करते थे जान निकाल लेते थे। कहते थे लोगों सुनो, मैं सैयद हूं, मेरी आंख देखो, सच्चा सैयद हूं। फरमाते थे मेरी तरफ देखो, मैंने कुछ 4 किताबें पढ़ी हैं, पढ़ा लिखा सैयद हूं। और फिर बात करते तो बात में और वजन पैदा करते। कहते अगर मुझे कहो तो मैं अपने से लेकर मौला अली तक अपना सारा शजरा नसब बयान करूं, मैं अपनी मां से लेकर सैयदा फातिमा तक सारा शजरा नसब बयान करूं। फरमाया करते तो सुनो लोगों, मैं बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूं, इसलिए कि मैं नक्शबंदी सिलसिला तरीक़त से हूं, बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर। ये देखो कमाल, ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर, महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। नबी करीम ने फरमाया मस्जिद नबवी में जिस जिसका भी दरवाजा, सारे दरवाजे बंद कर। सही बुखारी है, सब बंद कर दो दरवाजे, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा ना बंद कर। आज भी किसी भी जमाने में मस्जिद नबवी के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जिसके बाहर लिखा है ना बाबे अबी बकर सिद्दीक, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उस दरवाजे को मदीने वाले महबूब ने खुलवाया है। वो हमेशा चमकता। लोग शरारतें करते हैं और इंसानी तबीयत होती है कि शरारत की तरफ जल्दी मायल हो। कोई अपना कद ऊंचा करने के लिए बाज़-औक़ात किसी बड़े आदमी के खिलाफ बात करता है तो लोग उसे भी गौर से सुनते हैं। ये भी एक तरीका होता है शोहरत हासिल करने। ये जब भी आपको कोई शख्स नजर आए ना, सहाबा में से, अहले बैत में से किसी के बारे में कच्ची बात करता, तो समझो बेचारा कमजोर है, ये बेचारा ना किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है, अपना कद ऊंचा करने के लिए किसी बड़े के बारे में बात करता है। इस तरह कद ऊंचे नहीं होते। कभी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं बेचारों की। मैं उनसे कहता हूं हमें ना अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से ऊंची बात, हमारे दादा शेख थे हजरत मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, उनसे किसी ने हुजूर की 4 बेटियों के नाम पूछे तो हजरत उठ के अंदर चले गए। उसने इतराज किया, देखो किताब देखने चले गए, इतने बड़े मुफ्ती और बेटियों के नाम यहाँ। हजरत वापस आए तो दाढ़ी से पानी के टुकड़े गिर रहे थे। फरमाने लगे वुजू करने गया था, मैंने हुजूर की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू जुबान से अदा नहीं किया। अपना कद देखें और उस कद में रहें, अपने कद से ऊंची कभी कोई बात ना करें, कभी कमजोर ना पड़े। और मैं आपको एक बतौर नसीहत बात करता हूं अपने संगियों को, जहां दीनी लोगों पर बहस हो रही हो ना, किसी जगह कोई किसी सहाबी के बारे में अगले किसी किस्म की कोई बहस कोई बंदा भी छेड़े, अपने कान पूरी तरह बंद कर लो और ऐसे किसी आदमी की किसी शरारत का शिकार नहीं होना। ये बड़ा खौफनाक मंजर है। और अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि कुरून उला के लोग भी लड़ते रहे थे, कोई जमाना ठीक ही नहीं रहा था। क्या जवाब देंगे आप दुनिया? इसलिए बड़ों के मामलात के अंदर उलझने की जरूरत, बड़े थे, बड़ों की बातें बड़ी होती। इसलिए अपनी जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक से 3 बातें सीख लें। एक तो उन्होंने वफा करके दिखाई हर जगह, और दूसरी बात यह है कि हुजूर की रजा जिस चीज में थी उन्होंने अपने आप को उस चीज का आदी बनाया। और तीसरी अहम और नतीजा खेज बात यह थी कि दीन की अमानत को बतौर अमानत लिया है तो उसे अमानत ही समझा है। उनके अपने बेटे जवान थे, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हैं जनाब सिद्दीक। जनाब उमर से वैसे उनकी जिंदगी में बनी नहीं, मुकाबला ही रहा। हजरत उमर भी कहते हैं मैं सारी जिंदगी आगे गुजरने की कोशिश करता रहा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि बड़ा उनका कोई करीबी
इकट्ठे आना जाना था, ऐसा नहीं था। जब वो विसाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद अमीर उम्र फारूक हो। तो लोगों ने शिकवा करके कहा कि इतने सख्त आदमी को बना के जा रहे। आपने फरमाया रब पूछेगा ना अबू बकर से। और वहां जो आपके जुमले हैं वो बड़े शानदार। आप फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, इस वक्त तो इस आलम में तो बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता और मैं तो हूं ही सिद्दीक। फरमाने लगे रब करीम अगर मुझसे पूछेगा ना किसको महबूब की उम्मत का निगरान बना के आए हो, तो मैं अर्ज करूंगा मालिक जो तेरे महबूब की उम्मत में सबसे बेहतरीन आदमी था उसे बना के। और फिर हजरत उमर ने भी उसको निभाया। अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानतें अहलों के हवाले करो, ना अहलों के हवाले न करो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आपका अपना बेटा भी तो नेक है ना, इसे बना दें। आप फरमाने लगे बनाने की बात दूर की रही, मेरा बेटा खिलाफत के मशवरे में भी शामिल नहीं हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया था उनके बेटे के लिए राजुल सालिहुन, तेरा बेटा नेक आदमी, मैं मशवरे में भी शामिल। क्यों? फरमाया इसने तो अयाम तोहर में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जिसे बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता उसे मुसलमानों का निगरान बना दो, कैसे हो सकता है? दयानतदार लोग थे। अपनी जिंदगी में इन चीजों को गौर से देखें। और जो बात शुरू की थी फिर उसी पर आता हूं, अपने काम का लुत्फ, अपने काम का मजा लें, उसका सुरूर हासिल करें, उसका जायका। कराची में था, एक इदारे का दस्तार फजीलत का जलसा था, तो मुझे मुफ्ती साहब मेरे कान में कहने लगे कि बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं करते। मैंने उनसे कहा जो तवज्जो नहीं करता उसकी पढ़ाई छुड़वा दें, उसे कहें जिस तरफ तेरी तवज्जो है तो वो वाला काम कर ले। जिनको जबरन पढ़ाओगे वो कल को तबलीग क्या करें? मेरी बात की समझ आ रही? डंडे से जिसको पढ़ाना है कि नहीं तुझे पढ़ाना ही है। तो यहाँ एक साहब अपने बच्चे को लेके आ गए, मार मार के उसे हिफज बनाना है। तो मैंने कहा नहीं पढ़ता तो कुछ और करा ले। कहने लगे हमारी बख्शिश का भी जरिया बन जाएगा। तो मैंने कहा आप खुद उस तरह के अमल करें ना, अल्लाह बख्शिश के असबाब पैदा करे। तो अपनी बख्शिश इस पे डाल रहे हैं और उसकी हालत ये है कि वो चौथे दिन दौड़ जाता है। तो बोझ बना के कोई काम नहीं करें, काम का मजा लें, इंशाअल्लाह ताला सुकून हासिल होगा। हमारी तरह का माहौल बनाए ना जी। पाबंदी लगाते थे सारे घर वाले नहीं पढ़ना, चोरी पढ़ते थे, चोरी। लेकिन बगावत करके पढ़ने में और थोड़ा स्टाइल जरा हट के बरसाता विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है। पहला वाह नारिंदा तो जिन्ना खुली बगावत की। मुनाफका हार ना चाह पार मुसल्ले दाना पड़ी कदे ना नीति है। को यार दी याद पकाई है तो याद मुकम्मल की। अपनी जिंदगी में तय करें यार चीजों को, फिर वो आपको मजा देंगी, फिर वो सुकून देंगी, आपको इत्मीनान मिलेगा।